هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہوں نے ایک امی لوگوں میں سے عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی کتاب انہیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور حکمت اور دانائی کی باتیں انہیں سکھاتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی، نبوت کے ملنے کے بعد پہلی وحی میں سورہ علق کی آیات آئیں اور ساتھ میں وضو کا حکم اور نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ 5 نمازیں اگرچہ فرض نہیں ہوئی تھیں، بعد میں ہوئی ہیں، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز، عصر اور فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو اپنے جب احوال سنایا، حالات سنائے، اس کے بعد کی مکمل تفصیل پہلی نشست میں گزری تھی۔ 2 سال تک 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تبلیغ کرتے رہے، اور اس عرصے میں بہت سے حضرات جو ہے وہ صحابہ بن گئے تھے۔ حضرت عثمان، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، یہ حضرات تو پہلے مسلمان تھے۔ ان حضرات کی محنت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن جراح، یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت ارقم رضی اللہ کے گھر میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے، وہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ بھی ساتھ تھے، ابو طالب اور حضرت جعفر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا بھی پاس سے گزر ہوا۔ حضرت جعفر کو ان کے والد ابو طالب نے کہا کہ آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے بھی مل کر نماز ادا کی۔ سن 3 نبوی کو، نبوت کا 3را سال تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ اب اعلاناً لوگوں کو بتائیں، توحید کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا گھر پر، کھانے پر مدعو فرمایا، مختصر سا کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا جو بڑے بڑے رؤساء تھے، اور چلے گئے، حضور کی بات نہ سنی۔ دوسرے دن پھر حضور نے بلایا، پھر بھی بات نہ ہو سکی۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، سب لوگوں کے سامنے، جو مشہور واقعہ ہے۔ وہاں پر مخالفین میں سب سے زیادہ پیش حضور کے چچا ابو لہب تھے، انہوں نے برا بلا بھی کہا حضور کو اور چل دیے، بات نہ سنی۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے چچا کے ذریعے کہلوایا گیا کہ یہ کام چھوڑ دیں، منع کیا گیا، پھر دھمکیاں دینا شروع کی، پھر اس کے بعد لوگوں میں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا شروع کی کہ یہ ہماری قوم میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات نہ سنی جائے۔ پھر لوگوں کو حضور سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، باہر سے واپس کر دیا جاتا تھا، مکہ آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں ہوئی کہ جو چاہتے ہیں وہ لے لیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ پھر 1 سالہ معاہدے کی بات بھی ہوئی کہ 1 سال تک آپ ہماری مان کے چلیں، ہم آپ کی مان کے چلیں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ بات بھی حضور نے نہیں مانی۔ آخرکار ہوا یوں کہ اب جو ہے وہ دشمنی شروع ہو گئی، اور دشمنی میں سب سے زیادہ جو شدید دشمن تھے آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ اس زمانے میں ایک بازار لگا کرتا تھا، ہفتہ وار بازار، ذوالمجار کا بازار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہاں پر لوگ جمع ہیں، ان سے جا کر کچھ بات کروں۔
حضور ان سے بات کرنے کے لیے گئے، ان سے بات کرتے ہوئے جاتے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص پتھر اٹھائے ہوئے حضور کو مارے جا رہا تھا۔ حضور آگے چلے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور پیچھے جو شخص تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس انہ کذاب، اے لوگو یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آباءکم، یہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو، اے لوگو اس کی بات نہ سنو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آگے جو جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ آگے جو چل رہے ہیں یہ بھتیجے ہیں، اور جو پتھر مارے جا رہا ہے یہ ان کے چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حتیم کے اندر بیٹھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ عقبہ بن ابی معیط اس وقت کا بڑا دشمن تھا، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر چادر کا پھندا ڈالا اور اس کو خوب اچھی طرح گھمایا، پیش دینے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس بالکل رکنے لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑایا اور لوگوں سے یہ کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ شخص تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب اللہ ہیں، اس کو مانو، ایک اللہ تمہارے رب ہے، اس وجہ سے تم انہیں مار رہے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بہادر دیکھا ہے تو ابوبکر کو دیکھا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو شخص تھا، جو ساتھی تھا، جس کو رجل مؤمن کہا گیا تھا، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کا حکم آیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو اس نے آ کر ان سے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب اللہ ہیں؟ لیکن اس شخص نے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ ان کفار کے جمگٹے میں گھسے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مکے مارے، لوگوں کو، حضور کو باہر نکالا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ روتے ہوئے فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بہادر ہیں، میں کہتا ہوں ابوبکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، مسجد حرام میں۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی پوری اوجی اٹھا کر لا کر آپ کے سر پر ڈال دی۔ حضور سجدے سے اٹھ نہیں پا سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اس کے سر سے وہ ہٹایا، حضور کا سر مبارک کو صاف کیا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھا اور گالیاں دینے لگا۔ کسی نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ابو جہل تمہارے بھتیجے کو گالیاں دے رہا تھا اور یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ وہاں سے اٹھے، سیدھا آئے تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوئی کمان تھی اور تیر بھی تھے اور کمان بھی تھی، آپ شکار سے واپس آئے تھے۔ ابو جہل حرم میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ قریب آئے اور زور سے وہ کمان ماری ابو جہل کے سر پر، کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اور میں آج تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین میں داخل ہوتا ہوں، اور وہیں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد کفار پر تھوڑا سا رعب پڑ گیا کہ حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، چونکہ ان کا ایک رعب تھا، اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے بعد سلسلہ ختم تو نہیں ہوا، تکالیف کا سلسلہ صحابہ کے ساتھ شروع رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں کی دشمنیاں بڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر ہوگا۔